السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علیان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکسٹروم۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی محل نہ تو برٹش خاندان کا بکینگم پیلس ہے، نہ سعودی کنگ کا محل اور نہ ہی قطر کے امیر کا محل، بلکہ وہ موجود ہے ایشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری برونائی میں۔ ایک چھوٹی سی سلطنت جس کا بادشاہ سب سے امیر اور سب سے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا نام ہے سلطان حسن البولکیہ۔ ان کے محل میں گولڈ اتنا عام ہے کہ ان کے محل کا کونا کونا اس سے بھرا ہوا ہے۔ سر، دروازے، دیوار، کرسیاں اور میز، ہر جگہ قیمتی سونا چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ مگر برونائی صرف دولت کا نام نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں ہر راستہ ایک نیا راز کھولتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں سلطان کی مرضی ہی قانون ہے، جہاں ان کے حکم کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی چپ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، برونائی بے شک ہی چھوٹی کنٹری ہے مگر نیچرل ریسورسز سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کے رولر ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو راز، شان اور طاقت کا جیتا جاتا ثبوت ہیں۔ 1967 سے لے کر ابھی تک برونائی کے تخت کے یہ اکیلے ہی مالک ہیں۔ الزبتھ II کی ڈیتھ کے بعد اب وہ دنیا میں سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے آدمی بن چکے ہیں۔ یہ کہانی صرف وقت کی ہی نہیں بلکہ اس دولت کی ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی انٹرنیشنل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ حسن البولکیہ کی نیٹ ورک 30 بلین سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور یہ بہت محتاط اندازے ہیں۔ ان کی اصل ویلتھ کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ ان کی شان و شوکت اور لگژری لائف کے پیچھے برونائی کے تیل اور گیس کے وہ ذخیرے ہیں جو زمین کے نیچے سونا بن کر چھپے بیٹھے ہیں۔ ہر بیرل تیل، ہر گیس کا قطرہ حسن ال کی دولت میں ایک زیرو کا اضافہ کرتا ہے۔ پر برونائی کے سلطان ان سلطانوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی دولت کو چھپائی رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کار کلیکشن، جن میں حیرت کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں 7000 گاڑیاں ہیں۔ یہ کوئی عام کلیکشن نہیں بلکہ اس میں ہے 600 رولز روئس، 450 فراریز اور 3800 بینٹلی۔ اور اس کار کلیکشن کا سب سے نایاب پیس ہے یہ گاڑی، جو کہ ہے 24 کیرٹ گولڈ کی رولز روئس سلور، جسے گینیز ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کے طور پر درج کیا ہے۔ ایک ایسی گاڑی جو نہ کہ صرف چمکتی ہے بلکہ سلطان کی دولت کی ایک ایسی جھلک دکھاتی ہے۔ سلطان کی ان کار کلیکشن کی ٹوٹل مالیت تقریباً $5 ارب کی بتائی جاتی ہے۔ اگر زمینی سواریوں سے ہٹ کر آسمان کا رخ کیا جائے تو ان کے پرائیویٹ جیٹ بھی کسی چیز سے کم نہیں۔ ایک گولڈ پلیٹڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت $40 کروڑ ہے، مگر سلطان اسے ایک جہاز کے طور پر نہیں بلکہ اڑتے ہوئے محل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کرسٹل شینٹینیلز، سونے کے واش بیسن اور لگژری انٹیریئر پر $12 کروڑ الگ سے خرچ کیے تھے۔ اور یہ سب صرف کمفرٹ نہیں بلکہ لوگوں کے خیال میں یہ طاقت اور پیسہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ ذرا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو برتھ ڈے گفٹ پر ایک پرائیویٹ جیٹ گفٹ کیا تھا۔ کل ملا کر سلطان کے پاس 17 ایئر پلین ہے جو کہ ان کی پرائیویٹ کلیکشن ہے، اور ہر ایک جہاز میں سونے کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے برونائی کے سلطان کو زمین تو زمین، آسمان کا بھی شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ سلطان کے پرسنالٹی کے اور بھی کہیں دلچسپ پہلو ہیں، جیسا کہ وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے ایک سرٹیفائیڈ پائلٹ ہیں، اور اپنے پسندیدہ باربر کو لندن سے برونائی بلا کر $21,000 صرف ہیئر کٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی لگژری لائف سٹائل کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہی نہیں، سلطان ایک آرٹ کلیکٹر بھی ہے، جنہوں نے مشہور فرینچ پینٹر رینویر کی پینٹنگ $7 کروڑ میں خریدی تھی۔ خرچہ کرنے میں تو یہ اتنے کھلے ہاتھ کے ہیں کہ 1996 میں اپنی 50ویں برتھ ڈے پر انہوں نے ایک ہی سیکنڈ میں $3 کروڑ اڑا دیے، جن میں سے مائیکل جیکسن کو پرفارمنس کے لیے $2.25 کروڑ ادا کیے گئے۔ اس دوران پورے ملک میں 2 ہفتے کی چھٹی منائی گئی اور خاص اس اوکیشن کے لیے پورا ایک نیا اسٹیڈیم بنوایا گیا، جس میں دنیا بھر سے 60,000 رائل گیسٹ نے شرکت کی۔ پر اصل حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ برتھ ڈے میں آئے رائل گیسٹ کو اصل گولڈ میڈل دیے گئے۔
محل کی بات کی جائے تو اسے فلپینو آرکیٹیکٹر لیونارڈو ویلوکسن نے آرکیٹیکٹ کیا تھا اور انٹیریئر کو انٹیریئر ڈیزائنر کوان چو سے ڈیزائن کروایا گیا، جنہوں نے مشہور زمانہ برج العرب کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ 1984 میں اس محل کو بنانے میں $1.5 کروڑ کا خرچہ آیا، ٹھیک اتنا ہی جتنا برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں خرچہ آیا تھا۔ یہ محل، جسے نور الایمان کہتے ہیں، پیرس کے ورسائل پیلیس سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ اس میں حیرت انگیز طور پر 1788 رومز ہیں، 257 باتھ رومز ہیں اور 5000 مہمانوں کے لیے ہال ہیں، ایک مسجد ہے اور 110 کار گراج ہیں اور 200 گھوڑوں کے لیے استبل اور 5 سوئمنگ پول بھی ہیں۔ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ اس کا ڈوم 22 کیرٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ محل کا ہر کونا شان و شوکت کی داستان سناتا ہے۔ سونے اور ماربل کے فرش، دروازے اور دیواروں پر نقش نگاری۔ اس محل میں 550 سے زیادہ گولڈ شینڈیلیئرز اور 18 ایلیویٹرز موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان کا محل محل نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا پورا شہر ہے۔ یہ محل، جسے استانہ نور الایمان کہا جاتا ہے، اس میں ٹوٹل 17 فلورز ہیں اور اس کا ٹوٹل فلور ایریا 21 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال تو آ رہا ہوگا کہ سلطان اور اس کی فیملی اس محل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طریقے سے جاتی ہے۔ اس کام کے لیے محل میں الیکٹرک گولف کارٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محل صرف سلطان کا گھر نہیں بلکہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس اور برونائی کی گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہاں سے ہی تمام ملک کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلطان حسن بلقیہ ایک سلطان ہی نہیں بلکہ وہ خود ایک پرائم منسٹر بھی ہیں، فائنانس منسٹر بھی ہیں اور ہوم منسٹر بھی ہیں۔ 2004 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نے ان کے اختیارات کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ انہیں قانون سے بلاتر پوزیشن دی گئی ہے، پھر چاہے ان کی سرکاری حیثیت ہو یا پرسنل۔ اور اب آپ کو یہ سب دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ برونائی ایک لبرل کنٹری ہوگی، پر ایسا نہیں ہے۔ ان کی حکومت کا سب سے پہلا پہلو شریعہ قانون کا نافذ کرنا ہے۔ 2019 میں سلطان نے اسلامی قانون کو مکمل نافذ کیا۔ اس قانون میں اڈلٹری اور ہوم سیکشولیٹی کرنے والے کو پتھر مار مار کر اسے مارنے کا حکم تھا، جبکہ چوری کرنے والے کی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ یہ اقدام دنیا بھر میں سخت تنقید کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے سے سلطان کے لندن اور پیرس میں لگژری ہوٹل کے بعد پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیے گئے۔ برونائی میں الکوہل یعنی شراب اور پورک تو منع ہے ہی بلکہ یہاں پر تمباکو بھی انلیگل ہے۔ یہاں فتوے صرف سرکاری مفتی ہی کر سکتے ہیں اور ان کے فتووں کا مذاق اڑانا ناقابل جرم ہے۔ یہاں جمعے کی نماز میں تمام مردوں کو شامل ہونا ضروری ہے اور عورتوں کو ایسے لباس پہننے کا حکم ہے جس میں ان کا جسم پورا ڈھانپا ہو۔ ان تمام چیزوں کے باوجود برونائی میں کچھ چیزیں بالکل مفت ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن، میڈیکل، اور یہاں کسی قسم کا انکم ٹیکس ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے کچھ سٹیزنز کو اپنا سلطان بہت پسند ہے اور وہ انہیں عوام کا سلطان بھی کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شریعہ قانون نے ملک کو پرامن رکھا ہوا ہے اور کرائم کی پرسنٹیج بھی کم کی ہے، مگر وہی کچھ لوگوں کو یہ ملک بہت ہی بورنگ لگتا ہے اور وہ تھوڑی سی آزادی کے لیے ملیشیا کے شہر میریگی کی طرف نکل آتے ہیں، جہاں الکوہل اور آزاد ماحول ملتا ہے۔ سلطان حسن بلقیہ کی پرسنالٹی کئی کنٹروورسی کا شکار بھی ہے۔ ان پر الزام لگا تھا کہ وہ اپنے بھائی جعفری کے ساتھ پرائیویٹ پارٹیز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ 1997 میں مس US شنون مارکیٹیک نے سلطان اور ان کے بھائی جعفری پر کیس کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہیں ہوسٹیج بنایا گیا اور انہیں غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن US کورٹ نے سلطان کی سوورن امیونٹی کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان کے پاس بھرپور طاقت تو تھی ہی، مگر وہ موسٹ پاورفل بھی تھے۔ اس کے علاوہ 1990s میں ایک اور سکینڈل ہوا تھا جسے امینڈیو کرائسس کہا جاتا ہے۔ برونائی کے سلطان کے چھوٹے بھائی پرنس جعفری پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے شاہی خزانے کے لاکھوں اربوں ڈالر کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے لگژری یاٹس، پرائیویٹ جیٹس اور ہزاروں گاڑیوں پر پانی کی طرح پیسہ اڑا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے برونائی کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا جھٹکا لگا اور برونائی کی رائل فیملی میں بھی اچھی خاصی ٹینشن پیدا ہوئی۔ آخرکار سلطان نے اپنے بھائی سے کنٹرول چھین لیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔
ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जहाँ का एक हिस्सा लग्जरी की दास्तान बयान करता है तो दूसरी तरफ सख्त इस्लामी कानून अप्लाई होता है। मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे ब्रुनाई के फैक्ट्स हैं जो कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना सुने हों। ब्रुनाई वर्ड्स का असल में मीनिंग होता है दैट्स इट। इसका पूरा नाम नगीरा ब्रुनाई दारुस्सलाम है। नगीरा का मतलब कंट्री और दारुस्सलाम का मतलब पीसफुल लाइफ स्पेस। ब्रुनाई से निकलने वाली गैस और ऑयल मुल्क की 90% इकोनॉमी चलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल की कमी की वजह से जापान ने ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था और फिर ब्रिटिशर्स ने इसे जापान से आज़ाद भी करवाया। 2013 में ब्रुनाई शार्क फिनिंग यानी शार्क की पूंछ काटने वाली एक्टिविटी पर बैन लगाने वाली एशिया की सबसे पहली कंट्री बनी। यहाँ एजुकेशन पर भरपूर जोर दिया जाता है और यहाँ का लिटरेसी रेट कई ममालिक से बेहतर है जो कि 98% के करीब है। यहाँ की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है जो कि सिंगापुर में भी चल सकती है। केम्पोंग आयर जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रुनाई रिवर के ऊपर बनी एक पुरानी बस्ती है जो कि ब्रुनाई के कदीम कल्चर की एक झलक दिखाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।